حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے اخیرہ میں تو ضرور ہی بیدار رہنا اور عبادت کرنا چاہیے، کیونکہ ان راتوں میں شب قدر کا ہونا غالب ہے۔ اگر کوئی شخص نہایتی کمزور اور ہمت ہو تو خیر وہ 27ویں رات کو ضروری بیدار رہے، جیسے کل بتا دیا کہ بیدار ہونے کا مطلب نہیں ساری رات بیدار رہے، یہ ذکر کر لیا پھر دل ادھر گیا، دعا کر لی، تلاوت کر لی، نفل پڑھ لیے، جائز کوئی بات بھی کر لی جناب، کیونکہ وہ شب اکثر شب قدر ہوتی ہے۔ اور یہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی کہ شب قدر کا کس طرح پتہ چلا 27 کا صحابہ رضوان علیہ مجمعین سے، انشاءاللہ وہ حضرت کا مضمون ہے رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اور میں کہتا ہوں یعنی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اتفاق سے وہ رات شب قدر نہ بھی ہوئی تو تم نے بگمان شب قدر میں عبادت کی تو انشاءاللہ تعالی تم کو شب قدر ہی کا ثواب عطا ہوگا، اور یہ کوئی گھڑی ہوئی بات نہیں ہے، حدیث پاک کا میں اس کی اصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمام عملوں کا ثواب نیتوں سے ہی ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ابھی تشفی نہ ہوئی ہو تو دوسری حدیث موجود ہے روزہ اس دن ہے جب تم لوگ روزہ رکھتے ہو، اور عید الفطر اس دن ہے جس دن تم افطار کرتے ہو یعنی اس دن روزہ نہیں ہوتا، اور اضحیٰ اس دن ہے جب تم ذبیحہ کرتے ہو یعنی قربانی کرتے ہو، جس کے معنی یہ ہے کہ اگر ایک شخص نے نہایت کوشش سے رمضان کے چاند کی تحقیق کی، اس وقت تو یہی معاملہ تھا تحقیق کا، اور اس تحقیق کے بنا پر روزے رکھنا شروع کر دیے اور اسی کے بنا پر عید کر لی، اسی طرح عید الاضحیٰ میں بھی کیا، اور چند دن کے بعد معلوم ہوا کہ تینوں تحقیق خلاف واقعہ تھیں، تو اس صورت میں دل شکستہ نہ ہونا چاہیے، بلکہ جس دن روزہ رکھا وہی دن عند اللہ باعتبار قبول روزے کا تھا، اور جس دن عید کی وہی دن عید کا تھا، یعنی روزہ اور عید دونوں مقبول ہیں۔ بس اسی طرح میں کہتا ہوں کہ اگر شب قدر کی نیت سے عبادت ہوئی اور اتفاق سے وہ شب قدر نہ ہوئی تو ثواب شب قدر کا کامل مل جاوے گا۔ صاحبوں اس تقریر کے بعد تو بہت ہی آسان معاملہ ہو گیا، اب بھی اگر ہمت نہ کی جائے تو غضب ہے۔ ایک مولوی صاحب نے عرض کیا حضرت آج رمضان کی 27ویں شب ہے، اس کو شب قدر کہتے، اس میں کیا پڑھنا چاہیے؟ فرمایا کہ ایسے موقع پر سلف میں 3 چیزیں معمول تھی، اب لوگوں نے 2 کو ختم کر دیا، ایک پر اتفاق کر لیا، اور 3 چیزیں یہ تھی ذکر، تلاوت قرآن، نفل نماز۔ اس میں سے عابدین نے نفل نماز اور تلاوت قرآن کو حذف کر دیا، یعنی اس میں مشغولی بہت ہی کم ہے، بعض زیادہ تر صرف ضربیں ہی لگاتے رہتے ہیں۔ اتفاق سے مجھے تینوں چیزیں ایک آیت میں مل گئیں، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ جناب